بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل کے دن کی جو ہیئرنگ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور رانا شمیم صاحب نے جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دی، اس سے ایک ظاہر ہے تہلکہ سمجھ گیا اور تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اور ہر جگہ میڈیا کے اوپر یہی ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور اس کے بارے میں ظاہر ہے سوال پیدا ہو گیا کہ جی وہ ایفیڈیوٹ کون سا ہے، جو جس ایفیڈیوٹ کا کنٹینٹ میں نے شیئر کیا تھا نیوز کی سٹوری میں، نیوز اور جنگ کی، کیا وہ جو کنٹینٹ ہے جو کوئی نیا ایفیڈیوٹ، چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی لاک اینڈ کی میں مطلب تالے میں بند پڑا ہے لنڈن میں، کہیں وہ جو آئے گا کہیں وہ اور قسم کا ایفیڈیوٹ نہ ہو، تو اس بارے میں کل ہی کے دن پھر رات کو 8 بجے کاشف عباسی صاحب کے جو شو ہے ARY کے اوپر، تو انہوں نے رانا شمیم صاحب کے بیٹے کو، جو ان کے وکیل بھی ہیں، ان کو مدعو کیا اور ان سے بات چیت کی، اور اس بات چیت میں انہوں نے الحمدللہ میری سٹوری کی کنفرمیشن کی۔ تو آپ ذرا وہ ویڈیو سن لیں، یہ جو کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں رانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پہلے آپ سن لیں۔ آپ کے چینل کے لیے بڑا کلیئر کر دیتا ہوں لوگوں کے لیے، کنفیوژن دور کرنے کے لیے، کہ میرے والد صاحب نے جو ایفیڈیوٹ فائل کیا ہے اس کے کنٹینٹس آپ چاہیں تو میں پڑھ کے بتا سکتا ہوں، اس میں جو لکھا ہے اس سے اسٹینڈنگ بائی اٹ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں، پڑھ کے سنائیے گا ذرا ایفیڈیوٹ سر۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد صاحب اس ایفیڈیوٹ کے ساتھ کھڑے حرف بحرف؟ جی جی سنائیں۔ الحمدللہ یہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ میری مدد فرمانا۔ That one evening when I, my late wife, the Chief Justice of Pakistan, Mia Saqib Nisar, and his wife were taking tea in the lawn, I found the Chief Justice to be very disturbed and continuously talking on the phone to his registrar, directing him to go to the residence of Justice Mia Amir Farooq, Judge of the Islamabad High Court, and request him to immediately call him, within bracket, the CJP. Third paragraph, that in case his call does not get through, then convey to him on his, within bracket, Mia Saqib Nisar, that on behalf that Mia Muhammad Nawaz Sharif and Maryam Nawaz must not be released on bail before the general election at any cost. سر آپ یہاں پہ رکیں، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی مجھے لگتا یہ ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ وہی ایفیڈیوٹ ہے جو ہمارے سامنے یا جو جی جی بالکل وہی والا ہے، اس لیے مجھے اتنی مشکل ہو رہی ہے، یہ واٹس ایپ سے میں نے بھی بھیج دیا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی اصل ایفیڈیوٹ ہے؟ جی جی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کنٹینٹس آپ اس کی کاپی کیا ہوئی؟ نہیں، آپ نے یہی کہا نا کہ یہی اصل ایفیڈیوٹ ہے۔ آپ جی اس کے کنٹینٹس، بالکل اس کے کنٹینٹس کو وی آر اسٹینڈنگ بائی اٹ۔ لیٹس بی ویری سمپل مسٹر کاشف، دا کنٹینٹس یس وی آر اسٹینڈنگ بائی اٹ۔ ٹھیک، تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جو یہ ایفیڈیوٹ میں لکھا ہے آپ کے والد صاحب سے عدالت میں کہہ دیتے ہیں کہ وہی ایفیڈیوٹ ہے، مجھے دے دیں کاپی تو ہوگی ایفیڈیوٹ کے اس کے پاس، عدالت کے پاس، کہ میں اس کو اسی دن ویریفائی کر دیتے، بجائے اس کے کہ عدالت کو فیصلے میں لکھنا پڑ گیا کہ جج صاحب خود شو۔ جی ناظرین، تو پھر آپ نے سن لیا بڑا کلیئرلی، انہوں نے یہ کہا کہ جی جو کنٹینٹ آپ جو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ کنٹینٹ 100% وہی ہے جو کہ ایفیڈیوٹ میں جو لکھا گیا، اور اس کو وہ آن کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑے کلیئرلی طریقے سے، کوئی ان ایمبیگوس اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، کہ کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی، انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ وہی چیز ہے۔ سو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ جو پیش ہوتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں جو کویشچنز بہت سے ریز ہو رہے ہیں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ کچھ چینج ہو جائے گا یا واٹ ایور ہو جائے گا، اب آگے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن ایز آف ٹوڈے، اور کون سا ٹیلی ویژن چینل، یہ جیو نہیں ہے، اس کا تعلق جنگ گروپ سے نہیں ہے، اور یہ بلکہ ہم سے محبت کرنے والا جو ہمارے بارے میں بلکہ نیگیٹو رپورٹنگ بہت کرتا ہے ARY۔ آپ دیکھیں کہ ARY میں یہ بات انہوں نے کہی اور کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہی، اور یہ آپ نے سن لی۔ تو اب میں آپ کو دو اور اسی طریقے سے میں خود بات اب نہیں کروں گا، چونکہ میں نے رات کو 2 ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر میں نے اسی ایشو کے اوپر، چونکہ لوگوں کے ذہنوں میں کویشچنز ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت قسم کے، تو 2 ٹیلی ویژن شوز میں گیا۔ ایک تو میں شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جیو کے ان کے جو پروگرام ہے رات کو 10 بجے، میں وہاں پہ گیا، اور اسی طرح پھر میں ایک اور ہم نیوز کے اوپر مہر بخاری صاحبہ جو کاشف عباسی صاحب کی وائف ہیں، میں ان کے پروگرام میں گیا، اور وہاں بھی میں نے کچھ سوالات کے جواب دیے۔ تو چونکہ لوگ ڈسکشن کرتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں بھی شاید ظاہر ہے اس قسم کے ہو سکتا ہے سوالات ہوں، تو میں اب دونوں وہی جو میری شاہ زیب خانزادہ صاحب سے بات ہوئی اور جو مہر بخاری صاحبہ سے بات ہوئی،
اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیجیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سارا بھائی صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے خبر میں رپورٹ کیا، کس طریقے سے آپ کی بات ہوئی تھی؟ آپ خود عدالت میں موجود تھے، آپ کیا خود بھی حیران ہوئے ہیں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے تو خبر کے چھپنے کے بعد رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد پوچھا گیا کہ حلف نامہ درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی حیرانگی تو ہوئی مجھے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، ظاہر ہے دیکھیں عمر کا بھی تقاضا ہوتا ہے، یا ویسے بھی انسان بھول سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید انہوں نے باقی میڈیا کی بات کی ہو، بیکاز بہت سے میڈیا چینلز ہیں انکلوڈنگ جیو، انہوں نے تو ڈائریکٹ شمیم صاحب سے بات کر کے دوسرے دن جس دن یہ خبر چھپی اس دن اس کو انہوں نے کنفرم کیا، اور پھر یہ کنفرمیشن کی خبریں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر چلی بھی۔ سو یہ حیرانی مجھے ضرور تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے ضرور تھی کہ ایک جس طرح نیا ایک ٹوسٹ آ گیا اس میں، اور اس ٹوسٹ کی وجہ سے جو ہم سے محبت کرنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے، ہمارے چینل سے محبت کرنے والے کچھ چینلز ہیں، کچھ ہمارے دوست اینکرز ہیں، تو ان کو ایک اچھا موقع مل گیا کہ چلیں ان کے لیے اچھی خبریں بن گئی، چٹپٹی خبریں بن گئی۔ لیکن لیٹ می ایشور یو کہ یہ اللہ کے کرم سے جو جس طرح آپ نے دیکھیں حوالہ دیا نا، کہ میری خبر کا جو 5واں پیراگراف تھا جو میں نے نیوز میں لکھا، اس میں بڑا کلیئرلی ٹوٹل ریفلیکشن دیا کہ میرا کانٹیکٹ کس طرح سے ہو رہا تھا، کیا ہوا ان کے ساتھ، کیا مشکلات تھیں۔ اس کے علاوہ جب آپ نے دیکھیں جو لاسٹ میں جو جملہ پڑھا نا، کہ جب انہوں نے مجھے پھر دوسرے نمبر کے اوپر ایک دوسرے نمبر کے اوپر مجھے ایس ایم ایس کیا، تو صرف میں آپ کو میں وہ پڑھ دیتا ہوں ایس ایم ایس کیا انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ سلام، ڈیو ٹو سڈن ڈیتھ آف مائی ینگر بردر I am in my native village where is a net problems and sometimes phone doesn't work. As inquired by you, I confirm the contents of statement. اور جیسے آپ نے پڑھا نا، دیکھیں میں نے ان کو جو ایفیڈیوٹ تھا اس کا ایفیڈیوٹ پڑھ کے سنایا کہ یہ آپ نے ایفیڈیوٹ دیا جب میری واٹس ایپ کی کال ان کے ساتھ ہوئی۔ تو اینی ہاؤ ظاہر ہے یہ اب چیزیں ہیں ڈفرینٹ قسم کی، میرے خیال ان کے اوپر پریشر بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن جو ایک یہاں پہ اوتھ کمشنر آپ کو پتا ہے کہ جگہ جگہ آپ کو مل جائیں گے، آپ بہت سی چیزیں اپنی اسٹیٹمنٹ دے کے آپ مکر بھی سکتے ہیں، لیکن لنڈن میں میرا خیال ہے کہ اگر اوتھ کمشنر سے سامنے آپ جا کے بات کرتے ہیں تو کوئی اتنا آسان ہوتا نہیں کہ آپ یہ کہیں جی کہ میں نے تو جو بات کی میں نے ایسی بات ہی کچھ نہیں کی۔ اور پھر مرتضیٰ علی شاہ نے آپ کو یاد ہوگا کہ 15 کو میری خبر چھپی، 16 کو نیوز اور جنگ میں اس کی میرا فرنٹ پیج کے اوپر خبر تھی کہ اسی نوٹری جو کمشنر تھے اوتھ کمشنر، انہوں نے کنفرم کیا یہی کہ انہوں نے آ کے ایفیڈیوٹ دیا یہ والی بات۔ تو اس طرح کی ظاہر ہے، لیکن اینی آؤ اٹس اے نیو ایکسپیرینس، اور میں صرف حیران نہیں ہوا بلکہ جج صاحب بھی حیران ہوئے اور بھی لوگ حیران ہوئے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پڑھا کچھ نہیں۔ انہوں نے دیکھیں کچھ لوگ ٹوسٹ کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے ایز اف ایسی بات کی کہ جیسے کوئی ایفیڈیوٹ یہ کوئی اور ہے وہ کچھ اور ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ لاک اینڈ کی میں میرے پوتے کے پاس ہے وہاں پہ ایفیڈیوٹ، لیکن یہ بات جو انہوں نے کی کہ میں نے پڑھا ہی نہیں، مطلب خبریں پڑھی ہی نہیں، جو کہ ظاہر ہے میرے لیے تعجب کی بات ہے، اور اینڈ آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہی کے متعلق اتنا کچھ لکھا جا رہا ہو، بولا جا رہا ہو، اور انہوں نے خبر نہیں پڑھی، لیکن نہیں آؤ ان کی یہ اسٹیٹمنٹ تھی اینڈ وی ہیو ٹو ٹرسٹ ہم۔ اور اظہر صاحب، اگر حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، آج وفاقی وزیر اطلاعات نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کیونکہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلڈ ہے اور برطانیہ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ لیک کیا ہے جس کے بعد یہ پبلش ہوا ہے۔ تو آپ کی سورس کیا نواز شریف صاحب ہیں؟ دیکھیں آپ سے ویسے میں شاہزیب سے آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دس کویشچن فرام یو، ایون انڈائریکٹ ہے۔ جو میٹر کرتا ہے دیکھیں ہمارے لیے فار بینگ اے جرنلسٹ کہ جو انفارمیشن آپ کے پاس آئی ہے آپ نے آپ نے یہ انشور کرنا ہے، کراس چیک کرنا ہے کہ انفارمیشن ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ انفارمیشن ٹھیک ہے اور جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ چیزیں کی، تو اس کے بعد بس ہمارا کام ہے سٹوری دینا۔ اب یہ کہ کہاں سے آئی، کس کی طرف سے آئی، یہ تو بالکل، اور ٹھیک ہے حکومت کا ایک کام ہے، ان کی بھی ظاہر ہے اپنی، اور یہ اچھی بات ہے حکومت بھی اس کو ڈسکس کر رہی ہے کسی اور طریقے سے، پی ایم ایل این والے بھی ڈسکس کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے۔ تو اس کا ویسے اٹ ہارڈلی میٹرز فار می بیکاز آئی ایم مور انٹرسٹیڈ، اور بینگ اے جرنلسٹ کوئی بھی ہو، دیکھیں ہمیں انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس آئی ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں گئی، تو اس خبر کو کیا ہم نے کراس چیک کیا، آتھینٹیکیٹ کیا، اگر آتھینٹیکیٹڈ ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہم جرنلزم کر رہے ہیں، ہم عدالت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالت میں بھی، چونکہ عدالت کسی بھی چیز کے اوپر آپ کو مطلب ہے کہ وہ نوٹس دے سکتی ہے، جیسے اس کیس میں لیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ سٹیج آئی تو ہم عدالت کو بھی 200% ہم مطمئن کریں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بطور کوئی قانون کی خلاف ورزی،
بطور صحافی اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی، اگر میں نے کوئی جرم کیا تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہوں. کسی قسم کا ایبسولوٹلی کوئی پرابلم نہیں ہمارے ساتھ یہ کہ جی ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے ہم کوئی لوگ ہیں اور ہمارے پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سو جو چیز ہے فیئرلی کرے، ہم پورا اعتماد ہے. حالانکہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ کنٹمپٹ ہمارے خلاف ہونی چاہیے، لیکن کنٹمپٹ ہوئی. اینڈ لیٹ می ایشور یو، جو ہم نے لکھ کے دیا کہ ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اس عدالت کے اوپر، تو یہ صرف لکھی ہوئی بات نہیں تھی، یہ زبان سے نکلی ہوئی بات نہیں تھی، یہ میرے دل کی، اور جو ہمارے جس طرح ہم تینوں نے جواب دیا کم از کم ہمارے دل کی بات تھی کہ ہمیں پورا ٹرسٹ ہے جو مرضی وہ کرے عدالت. بطور صحافی آپ سے آپ کسی کو بھی اپنی سورس بتانے کے پابند نہیں ہیں، اور عدالتیں بھی اس بات کو صحافی کی اس بات کو رسپیکٹ کرتی ہیں، مگر کیونکہ عدالت نے بہت سنجیدہ لیا اس معاملے کو، تو دو چیزوں پر کم از کم آپ کو کانفیڈنس ہے، وہ آپ کو ثابت کرنی پڑیں گی کہ جو آپ نے بیان حلفی رپورٹ کیا ہے اصل میں بیان حلفی وہی ہے، اس کے مندرجات وہی ہیں. دوسرا، اگر رانا شمیم صاحب سے آپ نے واقعی رپورٹ سے پہلے ہی رابطہ کیا تھا، رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں نہیں میں نے تو بعد میں ہوا تھا، یہ بات بھی، یہ دونوں چیزوں کو آپ عدالت کے سامنے ثابت کر دیں گے کہ جی آپ نے پوری طریقے سے اس بات کو ویریفائی بھی کیا تھا، اور جو آپ کی رپورٹ کے مندرجات ہیں وہ اصل میں وہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ایسا ہی ہوگا. اور جو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں انسان کے تو بس میں نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے. اور آج کل کی دنیا میں جو ہم آج کل کی جو جرنلزم کر رہے ہیں، ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم الیکٹرانکلی، ظاہر ہے ڈیجیٹل طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. سو اگر میں نے واٹس ایپ کی کالز کی، اپنے ٹیلی فون سے کال کی، تو وہ ریکارڈ سارا موجود ہے یہاں پہ. اور اگر جو میسیجز میں نے واٹس ایپ سے ان کو کیے، اگر ان کا کوئی جواب آیا وہ بھی موجود ہے. پھر انہوں نے اگر مجھے واٹس ایپ میں اپنے واٹس ایپ کے میسیج میں کہا کہ میرا ایس ایم ایس آپ دیکھ لیں، واٹس ایپ میں ان کو میسیج نہیں، دوسرے نمبر پہ. اور پھر وہاں پہ میں نے کہا کہ یہ نمبر آپ کا اپنا ہے، یہ کیا استعمال کرتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میرے یہاں پہ مجھے کنیکشنز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یہ بات جو کہ ٹیلی فون کنیکشنز کا، تو اس ٹیلی فون نمبر تک میری ایکسیس ہوتی ہے. سو الحمدللہ اس کا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو دوسرے نمبر کے بارے میں انہوں نے آپ کو اپنے اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہی بتایا کہ دوسرا نمبر بھی میرا ہی ہے جس سے میں میسج کر رہا ہوں. واٹس ایپ پہ انہوں نے کہا، واٹس ایپ پہ مجھے انہوں نے کہا، بیسیکلی جب دیکھیں واٹس ایپ کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ میں نے جیسے کہا کہ وہ واٹس ایپ آف ہی مل رہا تھا، تو میں نے ایک وائس میسیج بھیجا ان کو، اور میں نے وائس میسیج بھیجا کہ آپ نے کنفرمیشن کر دی، اور میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا تھا. اور بیسیکلی میں ان سے ڈیٹیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہی والی بات کہ جی لنڈن میں آپ نے جا کے کیوں کرایا، اور جو ڈفرینٹ کویشچن کسی بھی جرنلسٹ کے دماغ میں ہو سکتے ہیں. تو میں ایکچولی وہ ڈیٹیلز ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، تو اس کے اوپر جواب نہیں آ رہا تھا. 3-4 گھنٹے کے بعد مجھے ایک وہاں پہ ان کا میسیج واٹس ایپ پہ آیا کہ پلیز چیک مائی ایس ایم ایس. انہوں نے مجھے کہا کہ میرا ایس ایم ایس آپ چیک کر لیں. تو میں پھر جب دوسری طرف گیا اپنے ایس ایم ایس چیک کیے، تو وہاں پہ اس نمبر کے اوپر انہوں نے وہ مجھے جواب دیا. پھر میں نے ان کے بھائی کی کنڈولنس کی، اور پھر میں نے وہی نمبر نوٹ کر کے تو اپنے واٹس ایپ پہ لکھا. میں نے کہا اس نمبر سے آپ کا واٹس ایپ مجھے ایس ایم ایس کا جو میسیج ملا ہے آپ کے اس نمبر سے مجھے ملا ہے. انصار عباسی صاحب سے، the journalist who broke the news, who published the news. انصار عباسی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائیے گا، آج عدالت میں رانا شمیم نے کہا کہ اخبار میں چھپنے کے بعد ان سے رابطہ کیا گیا. آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ چھپنے سے پہلے ہی آپ نے رابطہ کر کے تصدیق کی تھی، اور اس کے بعد یہ سب کچھ چھپا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوسرے دن جو رابطہ کیا گیا ہے ریکارڈ کی درستگی کر دیجیے گا. when exactly did you contact him? دیکھیں، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو کچھ اخباروں میں چھپ رہا ہے، جو چھپا ہے وہ میں نے نہیں دیکھا. اور لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جو ایفیڈیوٹ تھا میرا، وہ میرا ایفیڈیوٹ تو لاک اینڈ کی میں ہے، میرے پوتے کے پاس لنڈن میں اس تالے میں پڑا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے وہ تعجب ان کو یہ تھا کہ جو چیز تالے میں پڑی ہوئی ہے لنڈن میں، وہ پاکستان میں میڈیا کے پاس کیسے آ گئی، یا انصار عباسی کے پاس. میرا خیر نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن یہ ایک تعجب تھا ان کو. لیکن انہوں نے کہا میں نے اخبارات پڑھے نہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دن پہلے ظاہر ہے، اچھا انہوں نے خیر یہ بھی کہا تھا اپنے اسی آج کی جو پیشی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں دوسرے دن مجھ سے کانٹیکٹ کیا گیا. یہ میں بھی وہ بھول گئے ہوں گے، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اس دن جب میں نے سٹوری کی، ایک دن سٹوری سے پہلے، جیسے کہ میں نے آپ سے بھی کہا تھا اس پروگرام میں بھی، میرا ان سے کانٹیکٹ ہوا. اور الحمدللہ میری سٹوری کا، اگر آپ جو میری نیوز میں سٹوری چھپی اس کا 5واں پیراگراف پڑھیں تو اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا مسائل تھے ہمارے، ایون جو میرا اور ان کے درمیان جو میں نے ان سے کانٹیکٹ کرنا تھا، کس قسم کے ہیکپس تھے جو ٹیکنیکل واٹ ایور جو بھی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری سموتھلی بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن
لیٹ می ایشور یو کہ میرے پاس ان کی کنفرمیشن بھی تھی ایون اس ایفیڈیوٹ کی, اور میں نے ان کو پڑھ کے سنایا بھی تھا ایفیڈیوٹ ایک دن پہلے, اور یہ اینڈ دس از آل ریفلیکٹڈ ان مائی رپورٹ پبلشڈ آن 15 نومبر. اچھا انصار عباسی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کنفرمیشن بھی آپ کے پاس ہے, بیکاز یو نو یہ دس کین گیٹ ویری اگلی ویری کوئکلی. 7 سمندر پار لاک اینڈ سیل کے اندر اور ان کے پوتے کی نگرانی میں ایک بیان حلفی پڑا ہے. آج وفاقی وزیر نے بھی یہ سوال اٹھا دیا کہ ایک لاکڈ ایفیڈیوٹ آپ کے اخبار تک کیسے پہنچا ہے. اب کو ڈسکلیمر, صحافی سے کبھی اس کی سورس نہیں پوچھتے. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو یور سورس انصار عباسی صاحب. سوال اٹھ رہے ہیں عدالت میں بھی, عدالت سے باہر بھی. دیکھیں یہ لاسٹ بھی پروگرام میں آپ ظاہر ہے یور فوکس واز آن مائی سورس اف ناٹ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میرے لیے مناسب نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے میں کوئی کمال نہیں تھا کہ مجھے کسی طریقے سے, اگر وہ جو کہتے ہیں کہ لاک اینڈ کی میں ہے اور یہ کہ حقیقت ہے تو میرے پاس پہنچا ہے, تو لیٹ می ایشور یو اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں ہوگا. تو بس میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ میں نے اپنے کیریئر میں بہت بڑی بڑی خبریں دیں, اور اس میں محنت ضرور کرتا ہوں, لیکن میرے اللہ کا کرم ہوتا ہے, اور یہ اللہ کے کرم کی وجہ سے ہی یہ ایفیڈیوٹ جیسے بھی آیا میرے پاس پہنچ گیا, میرے پاس اس کا کنٹینٹ پہنچ گیا, اور شاید کچھ ایسی چیزیں بھی اور آ سکتی ہیں میرے پاس جو کہ اس کو فردر کر سکتی ہیں. یہ جو بھی چیزیں ہیں شاید اس کو فردر کر سکتی ہیں. تو مزید آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں ہی یا ان دا پائپ لائن ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آ سکتی ہیں؟ مگر سر بڑی انٹرسٹنگ آپ کی کریڈیبلٹی ہے, آپ کا ایک بہت لمبا تجربہ ہے صحافت میں نیچرلی. مگر فواد چودھری صاحب آف کورس نواز شریف صاحب کو اس سے لنک کریں کہ خبر آپ کے پاس خود چل کے آئی ہے, اینڈ جرنلزم 1on1 بیسکس ہیں کہ اگر خبر خود چل کے آئے, بڑی ایگرلی پہنچے, تو اس کے اوپر سوال اٹھانے چاہیے. سو اف پش کمز ٹو شو اور بیان حلفی نہ دے سکے یا نہ پرووائڈ کر سکے, یا اس میں فرق ہو یا تصدیق کا سوال اٹھ جائے, آپ کے پاس ثبوت اور ایویڈنس موجود ہے ٹو بیک یور کلیمز کہ آپ نے ان سے تصدیق کرائی تھی؟ دیکھیں جو ایک فائدہ آج کل کی دنیا کا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ بات جب کرتے ہیں تو ڈیجیٹل ایویڈنس اس کا ہوتا ہے. اور میں اگر صرف آپ کو ایک پیراگراف سنا دوں پہلے میری سٹوری کا, جو سٹوری میری 15 تاریخ کو چھپی اور ہمارا 14 نومبر کو میرا کانٹیکٹ ہوا ان کے ساتھ, آپ سے بھی ایک پیرا میں پڑھ دوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایویڈنس کی. When approached on Sunday was 14th of November. When approached on Sunday, Rana Shamim initially confirmed the content of the affidavit, read to him, مطلب میں نے ان کو پڑھ کے سنایا وہ, on a WhatsApp call by this correspondent. Then he said that he couldn't hear the scribe clearly. He was called back immediately, but his WhatsApp was found turned off. He also didn't pick up regular calls repeatedly made to him. Later, his mobile phone was also found turned off. After a break of a few hours, the former judge of GB sent a mobile message to this correspondent from another number confirming the content of the statement. تو پھر مجھے انہوں نے دوسرے اپنے موبائل نمبر سے اور اپنے واٹس ایپ پہ مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو ایس ایم ایس بھیجا ہے. میں نے ایس ایم ایس بھیجا, وہ میں ایک اور کسی نمبر سے بھیجا تھا, اس میں یہ انہوں نے کہا, لکھ کے کہا مجھے کہ جو آپ نے اسٹیٹمنٹ جو ہے جو آپ انکوائر کر رہے ہیں میں اس کو کنفرم کر رہا ہوں. اور یہ سب ظاہر ہے ڈیجیٹل واٹس ایپ کے بھی ایویڈنس آپ کے سامنے ہے, ایس ایم ایس کا بھی ایویڈنس سامنے ہے, جو میں نے کالز کی کتنی کالز کی وہ بھی ایویڈنس سارا سامنے ہے. سو الحمدللہ یہ بھی اللہ کی طرف سے میں کہہ رہا ہوں ہوا کہ سب چیزیں ڈیجیٹلی یہ اس کے ثبوت موجود ہیں. اچھا اوکے انصار صاحب یہ بھی ساتھ بتائیے گا, کیونکہ آج ان سے اٹارنی جنرل نے بڑا دلچسپ مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو 3 سال پرانی بات یاد ہے لیکن 20 دن پہلے والی بات آپ کو یاد نہیں ہے جو آپ نے خود ایگزیکیوٹ کی ہے. بیان حلفی کے کانٹینٹس یاد نہیں ہے, جس بیان حلفی کے لیے آپ اپنے بھائی کا فیونرل جو ہے وہ چھوڑ کے گئے اور اس کے بعد آپ نے بڑی دقت کا سامنا کیا. سو یہ بڑا دلچسپ صورتحال پیدا, اور یہ وہ کہتے ہیں مجھے سرے سے یاد ہی نہیں ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ چیف جج رانا شمیم ایک کلین ایگزٹ چاہ رہے ہیں؟ صورتحال جو ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. ڈو یو تھنک ہی وانٹس ٹو میک این ایگزٹ؟ دیکھیں رانا شمیم صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ ظاہر ہے لا بڑا عرصہ پریکٹس کرتے رہے, وہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے رہے فار لانگ پیریڈ آف ٹائم, گورنمنٹ آف سندھ کو, پھر وہ جج خود بھی رہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر ہے ان کی بھی کوئی اسٹریٹجی ہوگی. میں ویسے آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال, میری ازمپشن ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ اس سے مکر سکتے ہیں یا کوئی اور نیا ایفیڈیوٹ آ کے دے سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے
کہ یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوا لنڈن میں, اور یہاں پاکستان میں تو ہر جگہ جگہ آپ کو ایک جگہ 10 آپ کو اوتھ کمشنر مل جائیں گے. وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا, وہاں پہ ایک ریجن کا, ایک نیبرہڈ کا ایک ہی اوتھ کمشنر ہوگا, اور ان کا بھی ظاہر ہے انہوں نے نوٹرائز کیا. اور اس کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو نوٹرائز ہوا اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز میں ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہے لنڈن میں, ان کی خبر بھی آئی تھی. انہوں نے جا کے اس جو کمشنر تھے نوٹری کے, ان سے بات کی اور انہوں نے کنفرم کیا کہ میرے سامنے یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ آ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا انڈر اوتھ. سو یہ چیزیں, اور پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ مجھے ویسے تھوڑا سا یہ تعجب اس سے لگا, یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, اس نے حیران ویسے سب کو کیا, میں بھی حیران ہوا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اخباریں پڑھی نہیں, لیکن دوسرے دن ان کو ڈفرینٹ چینلز نے شمیم صاحب کو خود کانٹیکٹ کیا اور شمیم صاحب نے کنفرم کیا کہ ہاں یہ میں نے اسٹیٹمنٹ دی. اس کے علاوہ ان کے جو بیٹے تھے وہ ڈفرینٹ چینلز کے اوپر گئے, اور وہ مجھے نہیں پتا آپ نے بلایا تھا کہ نہیں, لیکن آپ اپنے میاں سے بات کریے گا, کاشف سے. کاشف کے پروگرام میں میرا 2 دفعہ آئے اور وہاں انہوں نے کنفرم بھی کیا, وہاں بھی انہوں نے یہ کنفرم کیا. آج بھی ان کے پروگرام میں تھے, بلکہ آج بھی کنفرم کیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اوتھ کمشنر ہیں وہاں سے نہ لیک ہو گئی ہو یہ جو ایفیڈیوٹ ہے. سو اینی ہاؤ وہ گیس تمام اپنی جگہ, لیکن آئے سیریسلی میرا نہیں خیال کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں. ان کی اپنی کوئی اسٹریٹجی ہوگی, ان کی اپنا ظاہر ہے کوئی لائے عمل ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں آگے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ انصار عباسی صاحب موجود تھے, آپ نے ان کی گفتگو سنی, صورتحال بہت